بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے دو بڑے سیاسی رہنماؤں کے ترجمان، یعنی کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ترجمان شہباز گل صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ جناب شہباز شریف صاحب کے ترجمان جناب ملک احمد خان صاحب، اور ہم نے بہت سارے موضوعات پر ان سے بات کرنی ہے۔ ذرا آغاز تو ہم نے اپنے ہی پروگرام سے متعلق ایک موضوع پر کرنی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ تقریباً آج سے ایک ماہ پہلے اسلام آباد سے ہم پروگرام کر رہے تھے، تو ملک احمد خان صاحب اور شہباز گل صاحب دونوں ہمارے پروگرام میں موجود تھے۔ ایسے میں شہباز گل صاحب نے ایک دعویٰ کر ڈالا، بہت بڑا دعویٰ کر ڈالا۔ انہوں نے کہا بھائی جان ہم نے یہ نون لیگ جو اتنا کہتی ہے ہم نے سڑکیں بنائی، ہم نے 3 سال میں نون لیگ سے زیادہ سڑکیں بنا لی ہیں، یہ انہوں نے دعویٰ کیا، جس کو نگیٹ کیا، جس کو اپوز کیا۔ اس وقت تو نہیں تھے، اس کے بعد پتہ نہیں شاید پروگرام کی برکت سے بن گیا کیا، شہباز شریف صاحب کے ترجمان جناب ملک احمد خان صاحب نے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک اور دعویٰ بھی کیا شہباز گل صاحب نے، انہوں نے کہا بھائی ایک اور موٹر وے جو کہ سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے ہے، اس کا بھی ابھی ہم آغاز کرنے لگے ہیں بس کچھ دن میں۔ تو یہ وہ موقع تھا جب ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کر دیا نا، ستمبر اکتوبر میں اس کا آغاز کر دیا، تو میری طرف سے ایک دعوت شیراز کا اہتمام ہوگا آپ کے لیے۔ پھر ہوا یہ کہ 2 ستمبر کو پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، آئی ڈونٹ نو ابھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ یا نہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ 11 اگست کو وسیم بدامی کے شو پر ملک صاحب نے چیلنج دیا تھا کہ اگر سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے ستمبر اکتوبر میں شروع ہو جائے گا تو وہ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ دعوت شیراز کھلائیں گے۔ تو مراد سعید نے ہر میدان میں بہترین کام کیا ہے، اس میدان میں بھی انہوں نے ہماری عزت رکھ لی ہے۔ یعنی شہباز گل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ 2 ستمبر کو اس موٹر وے کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو آج ذرا ہم ملک احمد خان صاحب سے پہلے تو یہ پوچھیں گے کہ اب کیا اپنے دعوے پہ قائم ہیں یا یہ کیا معاملہ ہے، وہ اس دعوے کو صحیح سمجھتے ہیں نہیں۔ ذرا ہم آپ کو اس حوالے سے کچھ بیانات بھی دکھائیں گے، بڑے انٹرسٹنگ۔ پھر ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے سارے کا سارا منظرنامہ کسی ایک بڑے واقعے کے گرد اگر گھوم رہا ہے تو وہ ہے ایون فیلڈ کیس۔ یہ وہ کیس تھا جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہے، یہ وہ کیس تھا جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب جیل میں گئے، یہ وہ کیس تھا جس کی وجہ سے مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں گئیں، صفدر صاحب جیل میں گئے، اس کے بعد ضمانتیں ہوئی، نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے، پھر یہ کیس کی سزا معطل کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ قصہ مختصر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان سزاؤں کے خلاف اپیل کی سماعت جاری تھی کہ ایسے میں مریم نواز شریف صاحبہ نے آج یہ کہا ہے کہ اس کیس کے حوالے سے میں کچھ نئے حقائق سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جس سے اس کیس کا یعنی پتہ چلے گا کہ اس کیس کے پیچھے کون تھا، کیوں لایا وہ کیس، کیسے لایا وہ، کیسے کامیاب ہوا، اور اس کیس کا بقول مریم نواز شریف صاحبہ کے سارے کا سارا کچا چٹا کھل جائے گا جو میں حقائق سامنے رکھوں گی۔ سوال یہ کہ بھی اس موقع پہ آ کے 3 سال بعد مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس ایسی کیا انفارمیشن آ گئی کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہیں، اور اس کی بنیاد پر اور اپنے وکیل کی تبدیلی کی بنیاد پر انہوں نے 1 مہینہ بھی مانگا عدالت سے، جس کے بعد عدالت نے صرف 1 ہفتے کا وقت دیا، اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ صرف تاخیری حربیں ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، ذرا ہم اس پہ ہی بات کریں گے۔ پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہی بڑا زبردست ٹاپک ہے کہ جس پہ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 37 اعتراضات اٹھائے، 37 کہ بھائی اس پہ الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تمام تر معاملات میں ہم نے بات کرنی ہے، ذرا یکے بعد دیگرے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ ذرا دیکھ لیں پروگرام 11th آور میں شہباز گل صاحب اور ملک احمد خان صاحب دونوں موجود تھے، اور ایسے میں شہباز گل صاحب نے گنوایا کہ ہم نے یعنی کہ پی ٹی آئی نے کس طریقے سے نون لیگ سے کئی گنا زیادہ سڑکیں بنا دی ہیں یا بنانے والے ہیں 3 سالوں میں۔ یہ دکھائیے گا جی، 2300 کلومیٹر آپ نے بنائے، اور کتنے پچھلے 3 سالوں میں کچھ بن گئے، کچھ بن رہے ہیں۔ نون لیگ سے زیادہ سڑکیں بنا دی ہیں۔ پی ایم ایل این نے اپنے پہلے 3 سال میں 653 کلومیٹر کی موٹر ویز پی ایم ایل این نے اپنے پہلے 3 سال میں بنائی یا شروع کی۔ پلان کی 2000 کلومیٹر پی ایم ایل این نے اپنے 5 سالوں میں۔ ہم نے پلان کی ہیں 6118 کلومیٹر، 1753 کلومیٹر کے اوپر ہم کام شروع کر چکے ہیں جو بن رہی ہیں۔ خزدار بسیمہ، M8، ہوشاب آوران، سی پیک۔ اب مجھے بات کرنے دے، بعد میں کہہ لیجئے کہ فلانے مامے کی، فلانے چاچے کی، فلانے بھائی کی۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں تصویریں آ جائیں گی، آپ کو تصویریں آ جائیں گی۔ یہ سب کوئٹہ بائی پاس، ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس، لودرا ملتان بائی پاس، لودرا ملتان، پشاور ڈی آئی خان started will be completed in October، پنڈی گیب کوہاٹ، چترال، گرام، چشمہ، سکردو، گلگت،
शिकारपुर रेटोडेरो, मैं नाम ले रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, खारियां पिंडी मोटरवे दिसंबर में ग्राउंड हो रही है, मियांवाली मुजफ्फरनगर अभी हो रही है, गिलगित सेंट्रल अभी हो रही है। अब ये सुनते नहीं। अच्छा, भले वक्तों में अगर कोई मेरे जैसा या डॉक्टर साहब जैसा शरीफ आदमी कोई ऐसी बात करता था, झूठ शूट इस तरह से बोलता था, भैया पाँव जोड़ने पड़ते थे नीचे कुछ ना, डॉक्टर साहब ने वो पूरे फैलाए में राइट मार रहे हैं। ये सूरत हाल थी। और इसी मौके पे शहबाज गिल साहब ने बताया कि जनाब हम सियालकोट खारियां मोटरवे का भी आगाज करने वाले हैं, जिसमें मलिक अहमद खान साहब ने उनको ये चैलेंज किया कि कर दें, दावत शिराज का एहतमाम होगा आपके लिए। क्या कहा था मलिक अहमद खान साहब ने, देखें जरा साहब। दावत शिराज है, इश्तियाक है। असल में वो जो उस दिन गिल साहब के साथ बैठ, ये डॉक्टर साहब सितंबर में शुरू कर दें, अगर ये सितंबर में भी शुरू कर देना तो पहले तो मैं एक दावत शिराज की बात कर रहा था, मैं एक बड़ी पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम, आपकी दावत जरूर खाएंगे, ये कर दे। 15 दिन महीना बड़े प्रोजेक्ट आगे पीछे होते हैं, लेकिन शुरू करें, हाथ कंगन दावत खाएंगे और दावत खाएंगे। तो उन्होंने ये कहा। और आज इमरान खान साहब ने भी इंटरेस्टिंगली यही, यानी ये बात जो शहबाज गिल साहब कह रहे थे तकरीबन 1 महीना पहले हमारे प्रोग्राम में, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी ये बात की कि हमने नून लीग से ज़्यादा सड़कें बना दी हैं। क्या कहा इमरान खान साहब ने, देखें। मोटरवे को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया, तो मुझे कभी इसकी समझ नहीं आई, क्योंकि अकल तो ये कहती है कि मोटरवे जिधर आपका सारा ट्रैफिक जाना चाहिए, ज़्यादा ट्रैफिक तो मोटरवे पे जाता है, हैवी ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल लोग तो उसको इस्तेमाल करते हैं। वो जो कहते थे हम सड़कें बना रहे हैं और सारी सड़कों के ऊपर वोट्स लेते थे, उसके मुकाबले में जो अब किया जा रहा है, ये वैसे फवाद चौधरी आपको ये प्रोजेक्ट ज़्यादा करना चाहिए, कोई किसी को पता नहीं है कि 3 गुना ज़्यादा उनसे अब तक सड़कें बना चुके हैं, और इंशाल्लाह उनसे सस्ती भी, क्योंकि वो सड़कों की कमीशन वो लंदन में फ्लैट्स नहीं लिए जाएंगे उससे। 3 गुना ज़्यादा सड़कें बना रहे नहीं है, बना चुके हैं नून लीग से। आपको याद है कुछ दिनों पहले खान साहब ने कहा था बुज़दार साहब आपको ज़्यादा प्रोजेक्शन करनी चाहिए, इसलिए कि आप बहुत काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि बहुत काम कर रहे हैं। आज उन्होंने फवाद चौधरी साहब चुके वज़ीर इत्तलात, उनको कहा कि आपको उसको ज़्यादा प्रोजेक्ट करना चाहिए, इससे लोगों को पता नहीं है, और 3 गुना ज़्यादा सड़कें बन गई हैं। हम ज़रा इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। मलिक अहमद खान साहब और शहबाज गिल साहब हमारे साथ होंगे। जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। इमरान खान साहब के तर्जुमान शहबाज गिल साहब हमारे साथ हैं, और शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान जनाब मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, अल्लाह के शुक्र। बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट आप लिए हुए हैं। ये शहबाज गिल साहब भी हैं साथ, हमारे लोगों ने भी जरा सुन लिया तो आपने जी आपने जो कहना है आपने जो कहना है मैं उससे पहले ही बिल्कुल जी कबूल करता हूँ, हाजिर हूँ। अच्छा, ये बड़ा काम हुआ है इनका, जो सियालकोट खारियां मोटरवे है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ये कहा था, टीवी पर कहा था, और मैं आई स्टैंड टू माय वर्ड्स। ओके, इन्होंने काम किया है, पब्लिक वेलफेयर का काम है, अच्छी बात है। ओके, एंड यूर मैं दावत के लिए भी हाजिर हूँ। अच्छा भाई, दिखा वो भी जो आपकी प्लेस ऑफ चॉइस हो सर। अच्छा ओके, ये तो वो जरा शहबाज गिल साहब सुन रहे हैं, मैं जरा वो हमको देख पाए तो मैं जरा उनसे पूछता हूँ कि उनका क्या तबसरा है, वो कहाँ चाहते हैं दावत वो तो। लेकिन क्या मलिक साहब, क्या यू आर सो कॉन्फिडेंट कि ऐसा नहीं होगा इसलिए आप ये दावा कर दिया आपने? नहीं, देखिए, मेरा कहने का मकसद ये था कि क्योंकि जो उस वक्त बातचीत हो रही थी वो ये हो रही थी, आपके भी आपने जो चलाई भी है, हाँ, कि इस वक्त कितनी मोटरवेज बन रही हैं, तो हमारा ये मौक़िफ़ था कि मोटरवेज जो इससे पहले बनी हैं वो M1, M2, M3, M4, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मैं आपका वक्त ज़ाया करूँगा मगर मैं सारे सेक्टर्स गिनाता रहूँ, तो उसकी टोटल किलोमीटरेज ऑफ दोज मोटरवेज है जो प्रपोज्ड हैं, जो बन रही हैं, वो टोटल 3269 किलोमीटर की प्रपोज्ड मोटरवेज थी, जो कराची तक जाती हैं, और फिर उसके बाद वो कोस्टल हाईवेज जो CPEC का हिस्सा है वो सारी मिला के जो वेस्टर्न ईस्टर्न लूप के अंदर थी। ठीक है, तो उसमें से जो पहले ऑलरेडी काम चल रहे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये देखा जाए कि हैदराबाद से कराची तक की जो मोटरवे है, उससे आगे हैदराबाद टू सखर मोटरवे के ऊपर लैंड एक्विजिशन शुरू थी, उसके ऊपर काम शुरू था। इसी तरह जो कि ये जाती हैं टोटल जो कोस्टल हाईवे के साथ साथ ये सारी मोटरवेज जा रही हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं वो ऑनवर्ड्स, उन सब के ऊपर प्रोसेस स्टार्ट था, शुरू था, CPEC की इंसेप्शन से स्टार्ट था। तो अब उनकी कुछ की कल्मिनेशन स्टेजेस हैं, कुछ जो हैं वो
آن گوئنگ پروجیکٹس کے طور پہ چل رہی تھیں. اگر وہ بنتی چلی جائیں گی تو کوئی اس میں انکار اور اقرار وہ بات نہیں ہوگی. اصل جو پروجیکٹس اس گورنمنٹ کے پروجیکٹس تھے, اس گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس تھے ان میں سے یہ ایک پروجیکٹ ان کا بالکل ایگریڈ ٹو دس کہ یہ سیالکوٹ کھاریاں وہ جتنے کلومیٹرز بھی ہیں یہ گورنمنٹ کا ایک اپنا پروجیکٹ ہے اور یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ پروجیکٹ اور ابھی میں نے دیکھا ہے ریسنٹلی کسی اخبار میں ہے کہ یہ شاید ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جو کہ لاہور کے رنگ روڈ کا لوپ جو ڈسٹرکٹ قصور اور شیخوپورہ, یہ بھی ایک اچھا پروجیکٹ ہوگا. اگر کوئی اچھا کام ہوگا تو ہم کیوں اس کو, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کو سب اپریشیٹ بھی اس لیے کرتے ہیں اکراس دا بورڈ کہ آپ جب تنقید کرنی ہوتی ہے تو وہ ڈٹ کے کرتے ہیں, جو کہ آپ کا رائٹ ہے بالکل, اور پھر آپ تعریف کرتے ہوئے بھی آپ بخل سے کام نہیں لیتے. تو شہباز گل صاحب پہلے تو بتا دیں جی, ملک احمد خان صاحب آئے ہو, آپ سن پائے ہوں گے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے بالکل آن ایئر یہ بات کی تھی اور میں تو دعوت دینے کو تیار ہوں چونکہ واقعی پروجیکٹ کا افتتاح ہو گیا ہے اور جس جگہ پر کہیں وہاں دعوت دینے کو تیار ہوں. آپ دعوت لینے کو تیار ہیں شہباز گل صاحب؟ بالکل جناب, یہ تو ہارڈ ارنڈ دعوت ہے اور ملک صاحب سے بالکل کھانی ہے. اب ملک صاحب نے چوز کرنا ہے کہ یہ قصور میں دعوت کھلانا چاہتے ہیں یا لاہور میں یا جہاں پہ بھی ان کا دل کرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کا بیچ میں ہونا بڑا ضروری ہے. وہ انہوں نے آپ پہ چھوڑا ہوا ہے. پھر قصور میں کھاتے ہیں ان سے دعوت. اچھا, یا آپ ایسے سستے میں وہ تو یہ میں تو ان سے پوچھنے لگا تھا کہ کیا یہ دعوت کا احاطہ بیرون ملک بھی ہو سکتا ہے اس کا, یا یہ آپ قصور چلے گئے ہیں شہباز گل صاحب؟ نہیں, بیرون ملک میں مجھے شک صرف یہ ہے آن اے لائٹر نوٹ کہ ملک صاحب اس میں ایسے گیسٹوں کے نام نہ ڈال دیں جو ملک سے باہر نہیں جا سکتے اور میری وجہ سے وہ ملک سے باہر فرار ہو جائیں اور پھر خان صاحب مجھے پکڑ کے جوتے لگائیں کہ تیری دعوت کے چکر میں یہ کام ہوا ہے. تو اس لیے بیرون ملک والا چکر نہیں, قصور بس. یار وہ کوئی چلے حاضر تو رول آف لا ہے نا, کوئی آپ کی فرمائش میں تھوڑی کوئی کسی لسٹ سے نکلے گا بھائی, وہ تو یار میں نے اسی لیے کہا تھا لائٹر نوٹ پہ. تو یہ میں بھی انوائٹڈ ہوں دعوت میں نہیں ہوں ملک احمد خان صاحب, یا صرف شہباز گل صاحب؟ ہاں آپ کا تو آپ تو اس کے جو ہے آپ نہیں آپ بالکل آپ کا وسیم بالکل اگر آپ چاہیں تو ہم کراچی میں بھی جا کے کر سکتے ہیں اگر آپ کے لیے کنوینینٹ دیکھنا ہے جہاں پر آپ ہوں گے وہاں ضرور. بس تو ہم یہ پھر اس کے ٹائمنگ وغیرہ طے کرتے ہیں, پھر ہم اس کی تصاویر لگائیں گے سوشل میڈیا پہ کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی دعوت ہوگی جو کہ ایک ٹاک شو میں ڈیسائیڈ بھی ہوگی جب ایک اپوننٹ نے دوسرے کو آفر کیا ہوگا پولیٹیکل. اور ملک صاحب کی اجازت سے اس میں مراد سعید کو بھی بلائیں گے کیونکہ یہ دعوت تو میں نے اسی کے کارنامے کی وجہ سے جیتی ہے. وہ آپ ان سے آن اے لائٹر سائڈ پوچھ لیجیے گا کیونکہ مراد پتہ نہیں, وہ ان کو بتائیں گے آپ کہ میں آ رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یہ آپ کو بتا دوں ایسے. اچھا ایک سے وسیم دیکھیں بات سنیں جی نہیں, مجھے دیانتداری کے ساتھ اگر کوئی پبلک ویلفیئر کا کام کرے, میرا ان سے جتنا بھی اختلاف ہے, اگر روڈز انفراسٹرکچر میں کسی بھی گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہوگا تو وہ لوگوں کی تکلیف دور کرنے والا, صحیح بات, تو اس پہ کون کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے, صحیح. اچھا لیکن ملک احمد خان صاحب یہ چونکہ آج پرائم منسٹر پاکستان کے لیول پہ بھی یہ بات ہوئی ہے تو اس پہ یعنی یہ تو ظاہر سی بات ہے اگر زیادہ سڑکیں پی ٹی آئی نے واقعی بنائی ہے تو میں تو بہت خوش ہوں گا, آپ بھی خوش ہوں گے, میں تو بہت ہی خوش ہوں گا اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے ملک میں زیادہ سڑکیں بن رہی ہے تو میں تو آئی ول بی دی ہیپیسٹ پرسن. لیکن اب چونکہ اس پہ دعویٰ ہے آپ کا اور ان کا ایک دعویٰ ہے تو پھر آپ کو اس پر باقاعدہ کوئی ایک پریس کانفرنس کر کے یا باقاعدہ ڈیٹیل میں بتانا چاہیے کیونکہ وہ پرائم منسٹر پاکستان دعویٰ کر رہے ہیں, آپ کا تو سارا یعنی ایک کیا کہنا چاہیے فلیگ شپ پروجیکٹس میں سے اکثر سڑکوں سے ریلیٹڈ ہیں. وہ کہہ رہے تھے عوام کو پتہ نہیں ہے, وہ اپنے وزیر اطلاعات کو اس بات پہ ڈانٹ تو نہیں رہے, تنبیہ کر رہے ہیں کہ یار زیادہ پروجیکٹ کرو, ورنہ وہ کہہ رہے ہیں ملٹیپلائی بائی 3 سڑکیں بنا چکے ہیں تو یا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور یا پھر اگر نگیٹ کرنا ہے تو فیکٹس کے ساتھ نگیٹ کریں اس کو. پھر نہیں دیکھیں وسیم, میں تو آئی ووڈ لائک دیٹ کہ بتائیں کون سی سڑکیں ہیں, جیسے اس دن ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, ابھی میں نے پورا کلپ سنایا تھا نا ڈاکٹر صاحب کا 1.5 منٹ کا, اس میں انہوں نے بتایا یہ میں نے وہ سنا نا, سنیں ایگزیکٹلی سن لیں نا, جس میں وہ ملتان لودھرا کا نام لے رہے ہیں. ملتان لودھرا کے افتتاح پر میں خود شہباز صاحب اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے, میں ان کے ساتھ خود گیا ہوں, تو وہ تو سڑک اس وقت میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ سڑکیں ایسی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا, بڑی سمپل پلین سپیکنگ میں بتایا کہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے سی پیک کا جو آپ کو چائنا سے گوادر تک کنیکٹ کرتا ہے اور اس میں کئی جیسے فار ایگزامپل یہ منسیرا سے جو موٹر وے نیچے آ رہی ہے اس کا کچھ پورشن اس دور میں کمپلیٹ ہو چکا تھا, یہ سوات والی اس وقت ابتدا ہو چکی تھی, مکمل ان کی حکومت میں ہوئی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ سڑکیں جو کہ ایک آن گوئنگ پروسیس کے طور پہ پروجیکٹس میں شامل تھیں جن کو کنسیو, اگر آج فار ایگزامپل یہ افتتاح عمران خان کر رہے ہیں دس موٹر وے جو ہے سیالکوٹ ٹو کھاریاں,
لیٹس سے وہ ان کی گورنمنٹ میں کمپلیٹ نہیں ہوتا, وہ ختم نہیں ہوتا, اور اگلی کوئی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ ان کی نہیں ہوتی, تو obviously that will be a continuity of the project. اس کو بیچ میں ابینڈن تو نہیں کیا جانا. صحیح, تو اس کا افتتاح اور ابینڈن کیا بھی نہیں جانا چاہیے. صحیح بات ہے, صحیح ہے. چونکہ وہ میں دیکھیں نا, اگر مراد کو انہوں نے کچھ کہنا ہے, اگر وہ وزیر ہیں اس وقت, اگر کچھ کہنا ہے, میں نے ریسنٹلی ابھی سفر کیا ہے موٹر وے پہ جو لاہور سے سکھر تک جاتی ہے, تو اس پہ اس کو آپریشنل ہوئے تقریباً 2-2.5-3 سال کے قریب, 2 سال کے قریب عرصہ لگ بھگ ہو گئے. صحیح ہے. ان کی گورنمنٹ کے پہلے سال میں وہ مکمل ہو گئی تھی, پیچھے پہلے 3 سال سے اس پہ کام ہو رہا تھا. ابھی تک اس کے سروسز ان آپریشنل ہیں, وہ بالکل وہاں پر 1-2 جگہ پر صرف پیٹرول دستیاب ہے, اور وہ بلڈنگز جو ہیں وہ کھنڈرات میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. I fail to understand کہ موٹر وے پہ وہ اس کے اوپر ان کا دھیان فوکس کیوں نہیں ہے جہاں پہ ہونا چاہیے. چلو اس کا اگر وہ جواب دینا چاہیں شہباز گل صاحب کے پاس وہ دے دیں. اور میں ذرا سے بھی پوچھوں شہباز گل صاحب کہ یہ آپ چونکہ یہ بات بہت زیر بحث ہے, تو آپ اس میں جو بھی بتا رہے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں اور سمپلیفائی کر کے, کہ اگر ایک سڑک ہے, ایک موٹر وے 100 کلومیٹر جس کا آغاز ہو گیا نون لیگ کے دور میں, اور مثلا اس کا 60 کلومیٹر بنا دیا گیا ہے ان کے دور میں, نون کے دور میں, اور بقیہ 40 آپ نے بنایا ہے, تو یہ آپ جو سڑکوں کی تعداد بتا رہے ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, تو یہ اس میں 100 کا 100 آپ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, یا اس کا جتنا حصہ آپ نے ڈالا ہے وہ کلومیٹر ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے کھاتے میں؟ دیکھیے بدامی صاحب, آپ جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ہر چیز گوگل سے, ہر چیز سیٹلائٹ سے, ہر چیز آپ بڑے آرام سے نکال سکتے ہیں. صحیح ہے. آپ کو میں ایکسیس دلا دیتا ہوں, آپ کا جس دن دل کرے بدامی صاحب کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ کمیونیکیشنز کی منسٹری میں آئیں, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. صحیح ہے. آپ وہاں پر مکمل بریفنگ لیں کہ نئے کلومیٹر کون سے شروع ہوئے ہیں, پرانے کون سے. ہم ایسی کسی سڑک کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتے جس کے اوپر کام ہوا ہوا ہو اور ہم نے کو 5%, 10% کام کر کے اس کا فیتا کاٹنا ہو. وہ ہمارے حصے کا نہیں ہے, وہ کسی اور گورنمنٹ نے کیا ہوا, وہ انہی کے حصے کا ہونا چاہیے. میں یہ بالکل یہ جو نمبر ہم میں ذرا آپ کو ایک لمحے کو روک کے ملک صاحب سے بھی درخواست کروں گا, اف ہی ول ایگری, تو میں چاہوں گا کہ جب کمیونیکیشن کے اس متعلقہ دفتر میں جاؤں تو ملک صاحب ساتھ چلیں, جو کہ شہباز صاحب بالکل آپ دونوں کو دعوت, تاکہ یہ یعنی تاکہ صرف بحث برائے بحث نہ ہو نا, فیکچوئل ڈیبیٹ ہو. نہیں سن لیں, ایک چھوٹا سا نقطہ, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ یہ پبلک ویلفیئر کے کام ہے, گورنمنٹ کر رہی ہے اور سیدھی بات ہے. دیکھیں, لیکن میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں, یہ میں نے بھی آپ کو ڈیٹیل دینے لگا ہوں, مجھے somebody has just sent me that. اسلام آباد پشاور موٹر وے, لاہور اسلام آباد موٹر وے, فیصل آباد پنڈی بھٹیاں, لاہور عبدالحکیم, فیصل آباد گوجرا, گوجرا شورکوٹ, شورکوٹ دنپور, دنپور خانیوال, خانیوال ملتان, کراچی حیدرآباد, کراچی ناردرن بائی پاس, برہان شاہ مقصود سیکشن, شاہ مقصود حویلیاں سیکشن, حویلیاں مانسیرہ سیکشن, مانشیرہ تھا کوٹ سیکشن, سکھر ملتان. یہ وہ ہیں جو کمپلیٹ, یہ وہ ہیں جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ 1600 کے قریب موٹر وے, یا ان کو آپ کوسٹل ہائی ویز کا نام دے لیں یا ایکسپریس وے کا نام دے لیں, وہ ہیں جو سی پیک کے منصوبے کے طور پہ 2018 سے کیری فارورڈ ہیں. اب یہ آپ اسیس کر لیں, وہ کمپلیشن میں جا رہی ہیں, اس گورنمنٹ کے ٹینیور میں جا رہی ہیں, تو اچھی بات ہے, کام روکے مت. جیسے کراچی حیدرآباد کے بعد حیدرآباد سکھر 3 سال سے رکا ہوا ہے. پیپل آر افیکٹڈ بیڈلی, وہ بہت بری طرح سفر کر رہے ہیں. جیسے یہ موٹر وے ہے, ایگزیکٹلی جیسے یہ موٹر وے ہے لاہور ٹو ملتان سکھر, دیر آر نو سروسز آن دیٹ. جو چھوٹی موٹی ٹک شاپس اور ایک آدھا پیٹرول شاپ کھلا ہے, 300 کلومیٹر کے درمیان میں اگر کسی کی گاڑی خراب ہو جائے, کوئی ایک بڑی اذیت کا باعث ہے وہ چیزیں. بالکل ٹھیک, اب میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا, اور اسی لیے میں نے پریسائز سوال پوچھا نا کہ, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے کہ سی پیک کا اگر ایک پروجیکٹ ہے تو ظاہر وہ بیلٹ روڈ انیشیٹو کے تحت ایک لارجر پکچر میں, اور اگر پھر بھی وہ ان کے ٹینیور میں بن رہا ہے تو صحیح ہے, وہ ایک برین چائلڈ پہلے کا ہے, وہ 2 ریاستوں کا معاہدہ ہے, لیکن اگر بن رہا ہے تو اچھی بات ہے, اور اس کو اگر اپنے کھاتے میں ڈالیں بھی تو آئی ڈونٹ مائنڈ. آپ کے کسی کو اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں, تو انہوں نے اچھی آفر کی ہے, ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے, پھر ہم ذرا اس کا پورا انالیسس کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب کس نے کیا کیا. کیونکہ آپ اس پہ آخری کامنٹ کر دیں شہباز گل صاحب, پھر میں نے اگلے موضوع کی طرف جانا ہے. چونکہ آج آپ کی گورنمنٹ کے منسٹر نے, فاروق ابی صاحب نے بتایا, اور یہ آپ بھی سنیے گا, ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں نون لیگ نے 3 سال میں صرف 645 کلومیٹرز کی سڑکیں بنائی ہے. 600, دس از کمنگ فرام اسٹیٹ منسٹر آف انفارمیشن. 3 سال میں آپ نے بنائی 645 کلومیٹر سڑکیں, جبکہ پی ٹی آئی نے بنائی ہے 1753 کلومیٹر سڑکیں. آپ کیسے فائنل کامنٹ کرنا چاہیں, کرتے ہیں شہباز گل صاحب, پھر میں اگلے موضوع کی طرف. اچھا دیکھیں,
اس کا تو بڑا آسان حل ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ ایک شو رکھ لیں, پہلے آپ کمیونیکیشن منسٹری جائیں, وہاں پر ایک بریفنگ لے لیں. صحیح ہے. اس میں آپ کو نون لیگ کے 3 سال کے ڈاکومنٹس کے ساتھ, آپ کو پتا ہے کہ جو ٹینڈر ہوئے ہوتے ہیں, جو بلز کلیئر ہوئے ہوتے ہیں, ان میں تو فورجری نہیں ہو سکتی نا, وہ تو پبلک منی انوالو ہے. ایک شو کے لیے وہ والے سارے ڈاکومنٹ تو تیار نہیں ہوں گے کسی کے پاس. تو آپ وہ سارے دیکھ لیجئے. یہ جو نمبرز ہیں یہ ہم آفیشلی دے رہے ہیں, بار بار دے رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی 650 سے 700 کلومیٹر بنائی. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے 1700 کچھ بنا چکے ہیں, اور یہ انشاءاللہ بہت جلد 2300 ہو جائیں گی, کیونکہ بہت ساری اور جو ہیں وہ بن رہی ہیں. یہ ہمارا کلیم ہے اور آفیشیل ہمارا کلیم ہے. اور میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ ابھی جس دن یہ کھاریاں کی موٹر وے شروع ہوئی تو یہ مراد سعید صاحب نے اس دن بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر یہ تقریب ہوئی تھی, اور وہاں پر انہوں نے دوبارہ یہ پرائم منسٹر آفس سے آفیشلی کلیم کیا, اور انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ میرے نمبرز ہیں, یہ میری فگرز ہیں, اگر کسی کو کوئی کمی بیشی ہے تو آ کے میرے سے بات کر لے. آخری بات ایک اور کر دوں, جس دن میں تصویریں شیئر کر رہا تھا جس پر میں بڑا ممنون ہوں کہ ملک صاحب دعوت کھلا رہے ہیں, اور وہ پہلے بلڈوزر, پہلے رولر آپ نے بھی دیکھا وہ جا رہے تھے کام کرنے کے لیے, اسی دن احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ جو کھاریاں والی موٹر وے تھی یہ میں نے سوچی تھی. اب سوچا تو میں نے بھی ہے کہ میں نے فیصل آباد میں جو ہے وہ ناسا کا ایک سینٹر بنانا ہے اسی طرز کا, جو اوپر لے کے جایا کرے گا چاند کے اوپر. بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بن گیا, سوچنے میں کیا ہے, سوچوں گا تو میں بھی کہ وہاں پر ایک ایسا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا جس پہ دبئی سے بھی زیادہ ٹرانسپورٹ ہوگا. تو یار وہ بھی یہ کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنائی تھی, وہ کہہ رہے ہیں تو سوچنے میں حرج نہیں ہے. احسن اقبال صاحب جو سوچتے ہیں اس کا بھی کلیم چاہتے ہیں. اب کل احسن اقبال صاحب خواب میں کچھ اور دیکھ لیں گے کہ ایشین ٹائیگر بنانا ہے پاکستان کو, اور کبھی پاکستان آج سے 50 سال بعد بن گیا تو احسن اقبال صاحب اس کو بھی کہیں گے کہ جناب یہ میں نے کیا ہے. میں نے کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے سوچا ہے, تو سوچا ہوگا یار. جی ملک صاحب. میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت جو ایگزیکٹ پوزیشن ہے وہ شاید اس کو گل صاحب کریکٹ کرا لیں کہ 2492 کلومیٹر آف موٹر ویز واز آپریشنل ان 2019 جون, 2019 جون سے 2492. اب فار ایگزامپل میں ان کو کہوں کہ لاہور اسلام آباد اٹ سیلف ہی جو ہے وہ تقریباً 376 کلومیٹر. یہ تو پھر آپ قیام پاکستان سے لے کے 2019 تک کا رقبہ بتا رہے ہوں گے نا کلومیٹرز کا. 2013 سے 18 کے درمیان جو بنا ہے وہ تو نہیں بتا رہے نا آپ, ظاہر ہے. نہیں دیکھیں نہیں, میں آپ کو موٹر ویز کا, میں قیام پاکستان پہ تو موٹر وے بنی نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں قیام پاکستان سے 2019 تک, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا. نہیں قیام پاکستان, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, قیام پاکستان سے موٹر ویز بنی نہیں. موٹر ویز تو بنی جب 2000 آپ کو یاد ہوگا 93-96 میں نواز شریف صاحب نے لاہور اسلام آباد موٹر وے, پھر اس کے بعد وہ کراچی تک کی بات کرتے رہے, پھر اس کو وہی موٹر وے جو ہے یہ چین کے بارڈر تک کی بات ہوتی رہی, وہی موٹر وے گوادر تک کی بات. یہ ساری بات آپ کے سامنے ہے. یہ فیصل آباد کو کنیکٹ کرنا, فیصل آباد نہیں تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2492 کلومیٹر ٹل 2019, ہم راؤنڈ فگر کر لیتے ہیں 2500 تاکہ ذرا آسان رہے. 2000 کلومیٹر کا موٹر. میں نے صرف اس بات کے جو میں اسٹیبلش یہ کر رہا ہوں کہ ابھی گل صاحب نے کہا کہ 675 کلومیٹر ان کے دور میں موٹر وے بنی تھی, تو میں نے صرف آپ کو اس بات کو نہیں سر, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے پچھلے 3 سالوں میں اتنا بنایا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں قیام پاکستان یا 1995 جب سے بھی تب سے لے کے 2019 تک 2500 کلومیٹر کی سڑک, فرق آ گیا نا دونوں باتوں میں. میں سمپلی اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جتنے بھی موٹر ویز بنے, سی پیک کے علاوہ ابھی جو پہلا ایک انڈیجینیس منصوبہ اس حکومت نے اپنا دیا, اس گورنمنٹ کا اپنا پروجیکٹ ہے, وہ کھاریاں سیالکوٹ ہے. باقی سب سی پیک کی ایسٹرن اور ویسٹرن لوپ کے حصے ہیں. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں. آپ بھی جو اپنے ٹوٹل کلومیٹرز کلیم کرتے ہیں اس میں سی پیک کے تحت بھی جو منصوبے بنے ہوں گے اس میں شامل کرتے ہوں گے نا آپ بھی. ایبسلیوٹلی بحث کا رخ نہیں, ٹھیک, ایبسلیوٹلی میں تو اس چیز کو بالکل, میں تو اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ ان کو مکمل کرنے چاہیے, سپیڈی کرنے چاہیے اور بہتر کرنے. اور میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی گل صاحب نے کہا کہ احسن صاحب نے سوچا تھا, میرے سامنے پرائم منسٹر کی 20 سپیچز ہیں عمران خان صاحب کی, جس میں انہوں نے بارہا یہ کہا کہ یہ خالی بڑے منصوبے اور موٹر ویز, بلکہ موٹر وے کی ایک آف روڈ جو رائیونڈ پہ جاتی تھی اس کے جلسے پہ میں نے وہ پوری ان کی تقریر سنی ہوئی ہے. اس تقریر پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی بڑی سڑکیں اور یہ منصوبے جو بنا کر یہ کر رہے ہیں یہ صرف
آپ اس وقت یہ ہیومن فیکٹر پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اور صرف انفراسٹرکچر. چلیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اچھی بات ہے, یہ بنائیں. ان کا اس نقشے پا کو فالو کرنا ہی ہمیں مناسب ہے, جس کے پاس گورنمنٹ ہے ان کو بنانے چاہیے. ہاں ابھی ایک الگ بحث اس کو ہم کریں گے کسی ٹائم, یہ بات ٹھیک ہے کہ جناب وہ تو اس پہ الگ میں نہیں چاہتا بحث کروں آج صرف جائے. بیفور آئی گو فار اے بریک, شہباز گل صاحب چونکہ سڑکوں کی بات ہوئی اور آپ نے احسن اقبال صاحب کا بھی ذکر چھیڑ دیا ہے, غزل آپ نے چھیڑی ہے یہ, تو آپ احسن اقبال صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے, خان صاحب نے کہا تھا کہ 100 کلومیٹر اضافی کیوں بنا دیا موٹر وے میں, میری تو یہی سمجھ میں نہیں آتی. آپ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں مختلف ٹاک شوز میں. اس پہ احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ عمران کوٹ ان کوٹ عمران نیازی فرماتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے لاہور اسلام آباد موٹر وے 100 کلومیٹر فالتو فاصلہ کیوں بنایا, آج تک سمجھ نہیں لگی. عرض ہے کہ نئے انفراسٹرکچر سے پسماندہ علاقوں کو جوڑا جاتا ہے. اس منصوبے سے ملتان, فیصل آباد اور سرگودا ڈویژنز کو اسلام آباد سے جوڑنا بھی مقصود تھا. جہالت کا کیا کیا جائے. تو یہ بات تو سچ ہے نا, غلط بات تو نہیں. اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ جب کچھ لوگ پلاسٹک کے ہوتے ہیں, میں فزیکلی نہیں کہہ رہا, دماغی طور پر, تو ان کو جب سوال حالانکہ آتا ہے نا آپ کے سامنے, وہ ملک کے صاحب کے سامنے آئے, میرے سامنے آئے, تو ایک اپرچونٹی ہوتی ہے مخالف کو نیچے گرانے کی. احسن اقبال صاحب جیسے لوگ اس قدر میں یہ کہوں گا نالائق ہیں کہ اس اپرچونٹی کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. مجھے ایک ایگزامپل دیجئے کہ ابھی ملتان کی موٹر وے بنی ہے تو وہ سائیوال کے پاس سے کیوں نہیں گزاری ہم نے, یا اور بہت سارے شہروں کے بالکل پاس سے کیوں نہیں, بہاول نگر کے پاس سے کیوں نہیں گزار دی, ادھر سے لے جاتے موڑ کے 150 کلومیٹر اور ڈال دیتے. ان تمام شہروں کو آپ ایکسپریس وے دے کے, لنک روڈ دے کے جوڑتے ہیں. جو آپ کی مین 2 ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں ان کو آپ کوئکسٹ پاتھ دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کراچی سے ڈاؤن پشاور کا سفر کروانا ہے لوگوں کو, تو آپ شارٹیسٹ اور کوئکسٹ موٹر وے بنائیں گے بٹوین پشاور ٹو کراچی, اور اس کے درمیان جتنے بڑے شہر آئیں گے انہیں آپ لنک روڈ کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ وہ تمام علاقے جڑ جائیں. لیکن یہ ذرا تھوڑی سی پڑھی لکھی بات ہے, تھوڑی سی بہتر سوچ والی بات ہے, اور احسن اقبال صاحب نے سستی جملے بازی کرنے کی کوشش کی, اور اس میں کوئی نہیں ہے. تو جہالت ان کے سر میں ہے. اگر وہ سرگودا کو میاں والی کو سن لیجیے گا, اگر سرگودا کو میاں والی کو لنک روڈ سے جوڑ دیتے اور اس کو شارٹیسٹ رکھتے تو لاہور اسلام آباد کے درمیان 100 کلومیٹر کم ہوتا, 1.5 گھنٹے کا سفر کم ہوتا, اربوں روپے سال کے جو ضائع ہوتے ہیں تمام لوگوں کے, گاڑیوں کا انفراسٹرکچر, دھواں, ٹائر, پیٹرول, ٹائم, وہ سب کچھ بچ جاتا. ایک سیکنڈ دیکھیں, یہ آرگومنٹ بالکل وائڈ آرگومنٹ ہے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں اس کی, کیونکہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے پہلے اس کی ڈیموگرافک پوزیشن لینی ہے. یعنی اگر عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جی ٹی روڈ کو کنورٹ کیا جاتا لینز ایڈ کر کے, تو وہ موٹر وے اسی روٹ کے اوپر بن نہیں پاتی. یعنی وہ تو آلریڈی شہروں کے اندر سے گزرتی ہے, اس کو صرف آپ میکسیمم بائی پاسز کے ساتھ آگے گزار سکتے تھے نا. یہ تو بالکل وائڈ آرگومنٹ ہے. اور جو آرگومنٹ احسن صاحب دے رہے ہیں یہ بات درست ہے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ بات پروف بھی ہوئی ہے, اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر شہباز گل ابھی کہہ رہے ہیں. ان کو ضرور اس بات پہ ہوگا کہ انہوں نے جہالت والی بات کی, اس طرح کے بڑے ہی اوفینسو جملے سارا دن. ایک آج کل کی پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسی ہے جس میں اوکیجنلی ہم جیسے لوگ تو مسفٹ بھی فیل کرتے ہیں, لیکن اینی ویز تو اس صورت میں یہ جب احسن صاحب کے آرگومنٹ میں اس لیے وزن زیادہ ہے کہ یہ جتنے شہر جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور جتنے ڈویژنز کا, وہ سارے ایکسپریس ویز کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں. وہ کوئی بھی آپ کہہ رہے ہیں ایکچولی ایسا ہی ہے جیسا کہ شہباز گل صاحب نے کہا ہے, یعنی ایسا ہی ہے ایکچولی. نہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ایسا ہی ہے. دیکھیں سن لینا, لیکن یہ 100 کلومیٹر کم ہوتی ہے اگر یہ سیدھی بنتی, اگر اس میں بلج نہ ہوتا تو یہ سیدھی بنتی تو 100 کلومیٹر کم ہوتی. وہ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں نا, دیکھیں اس کی آپ کو پہلے آپ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جو احسن صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس لیے زیادہ مناسب آرگومنٹ ہے کہ اتنی بڑی کنیکٹیویٹی جو پرووائڈ ہوئی ہے وہ ڈسٹرکٹس کے اندر سے تھوڑی گزارا ہے کسی جس روڈ کو. اگر آپ جی ٹی روڈ والے سیکشن پہ کہتے ہیں کہ موٹر وے کے سیکشنز ایڈ کیے جاتے, میں نے وہ پرائم منسٹر کو پہلے اس پہ بات کرتے سنا ہوا ہے, وہ انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے. اور میں اس لیے اس آرگومنٹ کو وائڈ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو رادر جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اسی آرگومنٹ کو بالکل نگیٹ کر دیتی ہے بات جو وہ کر رہے ہیں. وہ آپ مس پرسیو کر رہے ہیں. میں نے بالکل نہیں کہتے تو پھر آپ دیکھیں جگہ پر موٹر وے بنانی تو پھر آپ اس کے علاوہ پھر روٹ کون سا دیتے ہیں؟ تو 100 کلومیٹر کم بنتی اور وہ جی ٹی روڈ کے اوپر بنانے کی ضرورت نہیں تھی ملک صاحب.
نہیں دیکھیں، نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، اگر آپ موٹر وے کو اس جگہ سے، یہ جس جگہ سے یہ موٹر وے گزری ہے، اب میں اس کی کوئی فیزیبلٹی اسٹڈی تو میں نے نہیں دیکھی ہوئی، میں تو ایک اپنی اس نالج کی بیسس پہ جو ایک تھوڑی ہائپوتھیٹیکل بھی ہوگی، آئی ہیو ٹو ایگری ٹو دیٹ، لیکن جو بادی النظر میں پرائما فیشا ان دونوں آرگومنٹس میں جو احسن صاحب کہہ رہے ہیں، ایک تو میں ایک پارٹی، ان کے پارٹی ورکر ہونے کی حیثیت سے ایک بات کروں، وہ ایک علیحدہ بات، لیکن یہ میں اگر لاہور سے حافظ آباد جاتا تھا تو 5 سے 6 گھنٹے کی مسافت تھی سر. اگر میں لاہور سے فیصل آباد جاتا تھا وہ مجھے سانگلہ ہل، شیخوپورہ، آپ کو بھی پتہ ہے آپ کا ڈسٹرکٹ ہے، اگر میں نے سرگودا جانا ہوتا تھا تو ایک اذیتناک مسئلہ تھا، اگر میں نے اپنا خوشاب، بکر، میاں والی، وہ کم از کم 12 سے 14 گھنٹے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے پوائنٹ آ گیا، فاصلے سمٹ کے 2-2 4-4 بدامی صاحب اس میں میں کمپلیٹ کر لیٹ پیپل ڈیسائیڈ نا، بدامی صاحب مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے، فائنل ورڈ کر دیں، لیٹ پیپل ڈیسائیڈ، آپ دونوں کا آرگومنٹ آ گیا اس میں. ہاں مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا اس پہ. آپ کر لیں پھر میں. ہاں کریں آپ کوئکلی. میں کوئکلی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں کہ ان تمام شہروں کو لنک ہونا چاہیے تھا. جیسے ابھی جو کھاریاں سیالکوٹ موٹر وے ہے اس میں گجرات سے ایک ریکویسٹ تھی کہ وہ گجرات کے پاس سے گزاری جائے، جس کو ہم نے یہ کہہ کے اس آپشن کو نہیں لیا کہ گجرات کو لنک روڈ کے ساتھ جوڑا جائے گا، موٹر وے گجرات کے پاس سے نہیں گزارے جائے گا. آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا نا، لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. گجرات کو لنک روڈ سے، جیسے آج جیسے گجرا والا بیچارہ درمیان میں کھڑا، نہ ادھر جڑا ہوا ہے سیالکوٹ نہ ادھر جڑا ہوا ہے، تو اسے لنک روڈ سے جوڑنا پڑے گا، اور ابھی ہم جوڑ رہے ہیں. تو ایسے ہی شہروں کو لنک روڈ سے جوڑنا تھا، اور لاہور اسلام آباد کو کم سے کم رکھنا تھا، کیونکہ میجر ٹریفک ان دو شہروں کے درمیان ہے. دونوں کے پوائنٹس آ گئے. مین آرٹری وہ ہے. آپ اگر اپنے جسم کے اندر آپ کے دل کی جو مین آرٹری ہے اس کو بھی دیکھیں گے تو وہ شارٹیسٹ اللہ میاں نے بنائی ہوئی ہے، وہ سارے آپ کے کانوں کے پیچھے سے، گوڈوں کے پیچھے سے گھما کے نہیں گزاری ہوئی، اس کو بھی اللہ میاں نے جسم کے اندر شارٹیسٹ رکی ہے، اور پھر برانچز دی ہیں آپ کے جسم کے. آپ لوگوں کی یہ بحث ہے پنجاب والوں کی، ہمارے تو سڑکیں ہی نہیں تھے، موجہ ہی موجہ تھا، ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں، تو ہمیں یہ ٹینشن ہی نہیں ہے. آپ کے پاس قائم علی شاہ جو تھے وہ ہوا میں اڑاتے تھے ہر چیز. ہمیں تو میں بڑا ایلین سا فیل کر رہا ہوں کہ کدھر باتیں ہو رہی ہیں، وہ ادھر سے وہ ادھر سے، تو ہمارے ہے ہی نہیں تھے، موجہ ہی موجہ تھا، ایسے ہی ہے. بٹ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ عیاشی کریں، یہ آپ لوگوں کی بات چیت ہے. جو صوبہ سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ، انہوں نے اگر اپنے آپ کو لا تعلق فیل کیا ہو کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اس پروگرام میں یار، کہ یہ کیا سڑک وڑک یہ سب کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس تو الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک سے بڑا شہر ہے، الحمدللہ عوام کا بس نہیں چلتا اور حکومت کی بس نہیں چلتی، ایک بھی بس نہیں ہے سرکاری، ایک بھی نہیں ہے. مطلب دیکھیں آپ، یہ کتنی کمال کی بات ہے. تو میں صوبہ سندھ کے لوگوں سے اس سیگمنٹ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے عجیب فضول سی بحث چھیڑ دی کہ سڑک ہوتی ہے اور ایسا ہوتا ہے. ہمارے ہوتی ہی نہیں ہے تو ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہوتی. پھر بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اب ذرا تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس، 12-13 منٹ، اور دونوں ترجمان ہمارے ساتھ ہیں. ذرا کوئکلی میں چاہ رہا ہوں اس کم وقت میں ہم جتنی باتیں کر سکیں. ایک ذرا میں سٹارٹ آپ سے کرتا ہوں، شہباز گل صاحب اگر پریسائز پلیز کا بتا سکیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے وہ سارا ہو گیا، ہمارا ہو گیا معاملہ. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل اپنے تحریری عرائض دیے کہ ہمیں 37 اعتراضات ہیں اس پہ. ان کے 2 نمائندے وہاں پر تھے بھی، سینٹ کی جو متعلقہ کمیٹی ہے جس کے ہیڈ تاج حیدر صاحب ہیں، وہاں پر وہ گئے. آج شبلی فراز صاحب نے وضاحت دی کہ جناب اس میں سے 27 تو ہیں جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق ہی نہیں تھے، وہ تکنیکی معاملات نہیں تھے، وہ ان کی کیپیسٹی کے اعتبار سے تھے، اور باقی 10 جو ہے ووٹنگ مشین سے متعلق تھے. اس کا بھی انہوں نے اپنے طور پر جواب دیا. میں اس ساری بحث کو چھوڑتے ہوئے، یہ سارا میں نے سم اپ اس لیے کر دیا تاکہ ہم اس بحث میں نہ جائیں. میرا سوال بڑا اسٹریٹ ہے، اگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے الیکشن کمیشن آف پاکستان کنونس نہیں ہوتا آپ کی ہزارہ کوششوں کے باوجود کہ بھائی ہم چونکہ الیکشن کرانے کی مجاز اتھارٹی وہی ہے، تو پھر آپ اس کو تو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے نا. تو حتمی رائے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہی ہوگی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہونا ہے اگلا الیکشن یا نہیں. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ اسے ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے آپ؟ اچھا، اس میں میں کوئکلی پہلے تو آپ کو ایک مبارکباد دے دوں گا. آپ نے ابھی ایک بڑی ایسی بات کی تھی جس سے یقیناً ملک صاحب کا بھی دل دکھا ہوگا اور میرا بھی دکھا تھا کہ ہم پنجاب میں بیٹھے موٹر ویز کی بات کر رہے ہیں اور آپ سندھ کی جو عوام ہے ان کے پاس یہ نہیں. آپ مبارکباد دیں کہ دوبارہ ایک تاریخ دے رہا ہوں، نمک کیوں چھڑک رہے ہیں آپ یار؟ دوبارہ ایک تاریخ دے رہا ہوں. اچھا، دوبارہ ایک تاریخ دے رہا ہوں جیسے پہلے دی تھی. اچھا، انشاءاللہ اکتوبر 1 کے ارد گرد، اکتوبر کی پہلی تاریخ کے ارد گرد ہم انشاءاللہ اشتہار دینے جا رہے ہیں سکھر حیدرآباد موٹر وے کا. اور اشتہار کے بعد آپ کو پتا ہے پھر اس کا ایوارڈ ہوگا، پھر اس پہ انشاءاللہ یار اس پہ میں آپ کو دعوت شیراز دوں گا یار. پھر بیس اس پہ بالکل بیس وہی آ گئی نا. امپورٹنٹ بات جو پچھلی دفعہ زیادتی کی گئی تھی
حیدرآباد کراچی کے درمیان جو سڑک تھی اس کو موٹر وے بنا کر بیچ دیا گیا تھا عوام کو. اس پہ چنگچی بھی چڑھتا ہے, کوئی چنگچی چڑھنا بری بات نہیں ہے, وہ بھی سڑکوں پہ چڑھنا چاہیے, لیکن چنگچی پوری دنیا میں موٹر وے پہ نہیں ہوتا. اس پہ گدا گاڑی بھی آتی ہے, اس کے پہ سب کچھ ہی آتا ہے, تو اس کو موٹر وے کہہ دیا گیا. نہ اس کے ارد گرد جنگلہ, آپ نے ضرور سفر کیا ہوگا. اب مراد سعید اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہوگی تو ہم سکھر سے کراچی تک اصلی والی موٹر وے دیں گے, 2 نمبر نہیں. اب میں آ جاتا ہوں اس کی طرف جو آپ نے ووٹنگ مشین پہ بات کی. دیکھیے ووٹنگ مشین کے بارے میں جو ملک صاحب اس پہ بھی رپلائی کریں گے. آپ نے وہ آپ اپنی بنایا, آپ نے ان کی موٹر وے کو لازمی چھیڑنا تھا, وہ اچھا ہوا ہے ایک بن گئی ہے. نہیں وہ اپنی, او بھائی اب وہ اس کو چینج کرنا پڑے گا, وہ موٹر وے ہے ہی نہیں نا, وہ تو نارمل سڑک ہے, اس پہ سب کچھ پھیر رہا ہے. اب آ جائیں ووٹنگ مشین کی طرف. دیکھیے ووٹنگ مشین کے بارے میں جو آرگومنٹ واپس دیا جاتا ہے, وہ آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی گھوڑے کے اوپر جو ہے نا وہ سفر ٹھیک تھا, گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں, گاڑی کی رفتار تیز ہوتی ہے, پھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے. سر میں نے تو اور بحث اسی پیچھے طرح چھوڑ دی نا, جہاز میں بھی نہیں بیٹھنا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں حتمی اتھارٹی الیکشن کمیشن پاکستانی ہے نا, یا نہیں یہ بتائیں. سن لیجئے اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں, پہلے آرگومنٹ دے دوں. جہاز میں بیٹھیں گے تو جہاز کریش کر سکتا ہے, اس لیے گدا گاڑی کے اوپر ہی سفر کرنا ہے. یہ ہے آرگومنٹ ٹیکنالوجی کے خلاف. اب آپ کی بات آگئی الیکشن کمیشن. ہاں یہ بتائیں. دیکھیے آئین کے جو معتبر لوگ ہیں وہ اس کو بہتر جانتے ہیں. جن لوگوں سے میری بات ہوئی ان کی رائے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے, جو مجوزہ اصول اس ٹائم ہے ان کے تحت الیکشن کروانا نہ کروانا ان کا کام ہے, لیکن پارلیمنٹ نے ان کو رولز آف بزنس اور قوانین بنا کے دینے ہیں جو آنے والے وقت کے لیے ہوں. جیسے فار ایگزامپل اس ٹائم شاید کسی عدالت کے پاس سائبر کرائم کا, میں ایک ایگزامپل کے طور پر دے رہا ہوں, آج سے 5 سال پہلے سائبر کرائم کو شاید ایک عدالت نہ سن سکتی ہو یا اس کی جورسڈکشن اس تک نہ ہو, لیکن جب قانون بن جائے گا, آرڈیننس آئے گا یا قانون بنے گا, تو اب اس عدالت کو وہ مقدمہ سننا ہوگا, کیونکہ وہ عدالت پابند ہوگی سننے کی, کیونکہ اس کی جورسڈکشن. تو اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر پارلیمان سے قانون سازی ہو گئی لیجسلیشن ہو جائے گی تو الیکشن کمیشن پابند ہوگا. جب نئی لیجسلیشن ہو جائے گی تو الیکشن کمیشن کو وہ الیکشن اس طریقے سے جو نئے قوانین ہوں گے ان کے تحت ان کے اندر رہتے ہوئے کروانا ہوگا. الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے الیکشن کروانے کے لیے آئین اور قوانین کے اندر رہتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو ایک 51% چاہیے ہوگا یا الیکشن کمیشن نے ہی رائے دینی ہے کہ الیکشن کیسے ہو. اچھا ملک صاحب آپ پہلے کوئی کامنٹ اس پہ کریں. نئے اگر جدتیں آنی ہیں وہ پارلیمنٹ نے طے کرنا ہے. ملک صاحب آپ خود لیجسلیٹر ہیں, تو آپ بنیادی اور آپ لاء کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. جی دیکھیے آئین میں جب کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں تو ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ خطرہ بہر صورت موجود ہوتا ہے کہ کل کو کوئی ایک ایسی حکومت آئے جو اپنے بینیفٹ کے لیے کسی ایسے لاء کو پاس کر دے, کیونکہ میجورٹی تو گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. صحیح ہے. تو آئین نے کچھ قدغنیں لگا دیں کہ آئین وہ جب تک آئینی ترامیم نہیں ہوں گی اس کے الٹرا وائریز ٹو دوز کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کوئی قوانین بن نہیں سکیں گے. تو یہ جو لاء بیسکلی ایک آرڈیننس کی صورت میں آیا ہے, اس میں 3 شقیں تو بڑی سیدھی الٹرا وائریز ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. ایک جیسے کہ انتخابات جو ہیں وہ ان کی انتخابی فہرستیں وہ کون ترتیب دے گا اور کس کا وہ حق ہوگا کرنے کا, وہ الیکشن کمیشن کا ہے. اسی طرح سے حکومت نے وہ اپنے پاس اس کو نادرا کی طرف بھیجنے کی کوشش کی, تو وہ تو آئین سے متصادم بات ہے. اچھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ پہلے کیونکہ یہ فریقین کے درمیان الیکشن ہونا ہے نا, فریقین کے درمیان الیکشن ہے, یعنی یہ گورنمنٹ بھی اس کے اندر ایک فریق ہے اور اپوزیشن پارٹیز بھی اس کے اندر فریق ہیں. تو اگر یہ فریقین کے درمیان ایک معاملہ ہے جو کہ الیکشن ہونا ہے, تو اس کو پھر ایک تیسرا فریق طے کرتا ہے. اسی لیے الیکشن کمیشن کو ایک بااختیار آئینی تحفظ دے کے ایک ادارہ بنایا گیا. کہ آپ اس بات سے ایگری نہیں کرتے, چونکہ بابر اعوان صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں نمبرز کے لیے جوائنٹ سیشن بھی بلانا پڑا تو ہم بلا کے پاس کر لیں گے. تو اگر پاکستان کے پارلیمان نے نمبر گیم میں اگر اس کو کر لیا, پاس کر لیا, تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان پابند نہیں ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں, بابر اعوان صاحب کو شاید یہ اس بات کا بڑا بخوبی اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے اس کو کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, اور اگر وہ آئینی ترمیم جوائنٹ سیٹنگ میں اپون دیر نمبرز کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ پھر ان کو دیٹس اے لیگل وے ٹو ڈو اٹ, اگر وہ کرتے ہیں تو کریں. لیکن اس میں ایک پہلا اخلاقی سوال اس سے پہلے کھڑا. ہاں صحیح ہے, اس میں وہی میں کہہ رہا ہوں, اخلاقی پہلو ہوں گے بہت سارے. صحیح بات. دیکھ لیں, اور اس میں پوری ایک بحث ہے کہ اگر لیگلی کر بھی لیا, کیونکہ شہباز صاحب یہ بات صحیح ہے نا کہ اگر پاکستان کی باقی اپوزیشن پارٹیز جو آج کے وہ مانی نہیں, تو ایسے پھر پروسیس کی کریڈیبلٹی بھی تو پھر بہت کم ہو جائے گی نا, بلکہ زیرو ہو جائے گی. جو الیکشن سے پہلے ہی پارٹیز کہنا کہ ہم اس کو نہیں مانتے, بے شک آپ لیگل پورے کر بھی لیں. میں آ جاؤں,
جی جی میں آپ کے سامنے دو چیزیں. ایک تو اس میں آئینی ماہرین جن سے میری بات ہوئی انکلوڈنگ بابر اعوان صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں آلریڈی ساری چیزیں موجود ہیں, نئی آئینی ترمیم کرنے کی اس پہ ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا کلیئر انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ ان سے سوال پوچھا گیا تھا اور انہوں نے اس کا بڑا کلیئر جواب دیا تھا. تو وہ پریس کانفرنس کا کلپ یہاں چلایا جا سکتا ہے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے. دیکھیے پریس کانفرنس آپ دونوں ساتھ ہی بیٹھے تھے, بڑی کلیئر ملک صاحب نے تو اس سے بھی آگے کی بات کہی تھی نا, وہ کرتے ہیں فرض کریں آئینی ترمیم بھی کرنے ہیں. میں نے دیکھے میں ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ پلیز مجھے وسیم مجھے آپ اس کا بھی جواب ساتھ دے لیں گے, اس کا بھی جواب ساتھ دے لیں گے. پوائنٹ لے لیتے ہیں نا ملک صاحب کا, پھر آپ اس کا بھی جواب ساتھ دے لیں. دیکھیں میرا ایک بڑا سمپل سا پوائنٹ ہے. دیکھیں میں تو یہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے لیے آئینی ترمیم کا تقاضا ہی نہیں کر رہا. میں تو بخوبی جانتا ہوں کہ لا میں کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن آپ نے اپنے جو الیکشن ریفارمز کا جو آرڈیننس دیا تھا اس کے اندر جو آپ نے ترامیم کی ہیں اور جو نئے آپ نے قوانین بنائے ہیں, وہ ان میں سے قوانین ایسے ہیں جو 3 آئینی شکوں کے ساتھ متصادم ہیں. یعنی جو اختیار الیکشن پوائنٹ آ گیا آپ کا, صحیح ہے وہ آپ حکومت کے ذریعے نہ. اچھا ایک مجھے آخری بات اور کہنے دیں. دیکھیں یہاں جو مسئلہ ہے, یہ الیکشن ابھی 2 سال کے بعد اگر اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے جی جی, اور ابھی سے یہ الیکشن اتنا کنٹروورشل, پہلے الیکشنز متنازع ہوتے تھے الیکشن کے انعقاد کے بعد. اب الحمدللہ 2 سال حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ابھی 2 سال پہلے متنازع کر بیٹھے ہیں, پھر اس طرح کے الیکشنز میں جانے کے لیے الیکشنز ایک ایسی چیز نہیں ہے جو آئسولیشن میں آپ جی شہباز صاحب کمپلیٹ کر لیں. وہ وہی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی ہم لیگل پہلو پہ تو ہم نے بات کر لی, پھر اخلاقی پہلو پہ بات کریں کہ پارٹیاں اگر مانے نہیں دیں وہ کہہ رہی ہیں سسٹم فلاڈ ہے. ایک بات پہ تو چلے ملک صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ اور ایسی چیزیں جن پہ آئینی ترمیم چاہیے لیکن شاید الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر نہیں چاہیے, تو یہ تو وکلا اور سارے لوگ بیٹھ کے طے کر لیں گے, لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کو بتا دی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے. دیکھیے اس ٹائم جو پاکستان کی میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میجورٹی, کیونکہ ہم اکیلے تو گورنمنٹ میں نہیں ہے نا, ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی بھی ہیں, میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس ٹائم الیکٹرانک ووٹنگ کے حق میں ہیں. مائنورٹی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو مائنورٹی میں وہ حق میں نہیں ہیں. تو الیکشن میں جو ایک آئین لیکن الیکشن میں تو تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لینا ہے. سن لیجیے گا, بات سن لیجیے گا. اگر تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی کسی چیز کے لیے چاہیے ہو تو پھر آپ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایک لارجر کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں بالکل ضرورت ہے ریچ آؤٹ کرنے کی اور لارجر کنسنسس کے. لیکن جب آئین میں اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے نہیں ہے تو پھر جب میجورٹی, میں تو کہہ رہا ہوں الیکشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہر جماعت نے حصہ لینا ہے, نہیں چاہتی, اور پتہ نہیں الیکشن کے بعد کون سی پارٹی میجورٹی اور کون سی مائنورٹی میں آ جائے, تو اس میں آئیڈیا ہے کہ سب آن بورڈ ہو. بات تو آج کی ہوتی ہے نا. یہ تو آپ آج کہیں کہ میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں جو سڑک ہے وہ کوئٹہ سے لے کے وہاں تک بنانا چاہتی ہے, آپ کہیں کہ وہ سڑک کمپلیٹ تو بعد والی گورنمنٹ میں ہونی, تب پتہ نہیں کون ہوگا. یہ تو ایک منصوبے کی بات کر رہے ہیں نا, میں الیکشن میں جامعیت ہے نا اس میں سارا. لیکن ٹھیک ہے آپ کا بات سنیے گا, رول تو آج بننا ہے نا, رول آج بننا, اس کے لیے تمام طریقہ کار آج طے سب آن بورڈ ہونے چاہیے. اس میں میرے خیال جب الیکشن ہوگا جو یہ جاتے ہیں, میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ دونوں سے, ذرا غیر متعلق ہے اس بات سے, ایک منٹ رہ گیا, آپ کے مطابق مائنورٹی پارٹیز گورنمنٹ میں آگے چینج کر لیں. اچھا ٹھیک ہے, جس میں فائنل 1-2 منٹ رہ گئے. شہباز کے ساتھ کوئکلی اگر آپ بتا دیں, چونکہ آپ ترجمان بھی پرائم منسٹر کے, چودھری نثار صاحب کی شمولیت کی بڑی خبریں چلی ذرائع, یہ پی ٹی آئی نے کچھ آفر کیا ہے ان کو, کوئک اگر جواب دے سکے, بس لاسٹ منٹ ہے. دیکھیے میرے پاس جب بھی کوئی ایسی چیز ہوئی میں آپ کے سامنے بالکل ضرور رکھوں گا. میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی اطلاع نہیں آپ کے پاس کہ ان کو آفر کی گئی, ایسی چیز آفیشلی نہیں ہوتی تو میں نہیں رکھ سکتا. اور آخری بات میں یہ کر دوں, آخری بات جلدی سے کر دیں, کہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ تمام لوگ آئیں, بیٹھ کے ہم ایک سفر طے کریں الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف. صرف اگر ہم نے پاکستانیوں کو ڈوئل نیشنلٹی کو اگر الیکشن لڑنے کا حق دیا, جو کہ ہمارا ایک خیال ہے پی ٹی آئی کا, تو اگر ہم وہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ تو غلط ہے. ملک صاحب فائنل ورڈ 30 سیکنڈ میں آپ کنکلوڈ کر دیں, میں سوال چھوڑ دیا میں نے اپنا. سر یہ بیسیکلی یہ ریسیپی فار لارجر الیکٹورل فراڈ ہے. اس میں اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ بات کی جا رہی ہے بھی تو آر ٹی ایس کا فیلئر ان آنسرڈ ہے, تو کون اس کو تسلیم کرے گا. اور یہ بحث کہ جو ان کی حکومت کے اندر شامل لوگ ہیں, تو اس وقت جو تقسیم ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کی ہے. یہ تقسیم نہیں کہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی پارٹیز ہیں وہ کنسنٹ کر رہی ہیں
اور جو اپوزیشن میں ہیں وہ اعتراض کریں. اپوزیشن کی پارٹیز کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے جو بیسڈ اپون ٹرسٹ ہوتا ہے. یہاں پر بہت بڑا ایک ٹرسٹ ڈیفیشنسی ہے نمبر 1. اور دوسری جو الیکشنز میں نے آپ سے پہلے پچھلے آپ کے سوال کے جواب میں یہ گزارش کی تھی کہ ابھی 2 سال کے بعد اگر اس سے پہلے اتنا سوال ٹھیک ہو گیا الیکشنز ہوتے ہیں اتنے زیادہ جو کنٹروورسیز آ گئے تو خود آپ تصور کریں کہ کیا ہوگا. چلیں بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. امید ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جو بھی طے ہو وہ ایسا. خیر پچھلے الیکشن سے پہلے تو جو کچھ ہوا تھا اس پہ ساری پارٹی کہہ رہی تھی ٹھیک ہے, پھر بھی رولا پڑ ہی گیا. تو لیکن اللہ کرے اس الیکشن سے پہلے بھی جو بھی کم از کم یہ نہ ہو کہ الیکشن سے پہلے ہی الیکشن متنازع ہو جائے, جو کہ ابھی اس وقت لگ رہا ہے. باعث اور بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے. آج کے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.